آج محرم کی 15 تاریخ ہے۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ جنوری فروری یہ مہینہ جب ختم ہوتا ہے، سال جب ختم ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ لوگوں کے اندر کیسا جوش رہتا ہے۔ 2024 ختم ہو رہا تھا، 2025 شروع ہونے والا تھا۔ پہلے ہی 12 بجے سے شروع ہوگا 2025۔ لوگوں کے اندر جوش دیکھیے، جذبہ دیکھا ہم نے۔ مسلمانوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ خوشی منا رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ابھی اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو گیا، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ ہمیں اور آپ کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ افسوس اس بات کے اوپر بھی ہے کہ نیا سال، نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، لیکن آپ عالمی سطح پر دیکھیے کہ مسلمان کر کیا رہا ہے۔ بالکل ماتم سے نئے سال کا آغاز کر رہا ہے۔ پہلے تو شیعہ لوگ منا رہے تھے یہ ماتم، کالے کپڑے پہنیں گے، سینہ چاک کریں گے، گالوں کے اوپر تھپڑ ماریں گے، وغیرہ وغیرہ، کھیل تماشا ہم نے دیکھا نا، ہم نے دیکھا کھیل تماشا۔ اس طریقے سے ماتم کر کے شروع کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ اہل سنت والجماعت، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے وہ لوگ بھی شامل ہو گئے۔ پھر آگے چل کے کچھ اہل حدیث حضرات بھی اس کے اندر جا کے شامل ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی ہمیں اور آپ کو مخالفت کرنا ہے۔ ان کے طور طریقے پر ہمیں اور آپ کو چلنا نہیں ہے۔ ہر ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مخالفت کرو۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو دیکھا کہ وہاں کے یہودیوں نے روزہ رکھا۔ 10 محرم کو وہ لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھے ہو؟ بہرحال ان لوگوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، اس لیے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ مستحق ہیں، لہٰذا ہم بھی رکھیں گے۔ اس خطبے میں ہم نے ایک بات اور سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے میں 2 روزہ رکھوں گا۔ یہ لوگ 1 روزہ رکھ رہے ہیں، ہم لوگ 2 روزہ رکھیں گے۔ یہ لوگ صرف محرم کے دن یعنی کہ 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے تو 9 محرم کا بھی ہم روزہ رکھیں گے۔ ابن ماجہ کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس معاملے میں بھی آپ ان کی مخالفت کرو، 1 دن پہلے بھی روزہ رکھو، اگر پہلے آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر بعد میں رکھو، یعنی 9 10 کو آپ روزہ رکھیے یا 10 اور 11 کو آپ روزہ رکھیے۔ میرے بھائی یہ حدیث ہے، ہم نے سن رکھی ہے، ابھی بھی ہم نے سن لیا اشارتاً۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ روزہ جیسی اہم عبادت، لیکن اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مخالفت کرو، ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ الصمد۔ ابھی کس طریقے سے ان کی مخالفت کرنا ہے اور کیسے زندگی گزارنا ہے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ روزہ جیسی اہم عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات آج کے خطبے جمعہ کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں یہ بیٹھانا ہے کہ مکمل اسلام کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اندازہ لگائیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خطاب کس کو کیا؟ مومنوں کو، ایمان والوں کو کہا کہ آپ اسلام کے اندر، سلم کے اندر، امن و سلامتی کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جائیے۔ آج ہر شخص، ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہم اور آپ آج مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہے؟
آج کا کوئی بھی مسلمان اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل نہیں ہے. اگر دایاں پیر اسلام کے اندر ہے, اسلام کے دائرے میں ہے, تو پھر بایاں پیر باہر ہے. دایاں ہاتھ, ایک ہاتھ اگر اسلام کے اندر ہے تو پھر دوسرا ہاتھ باہر ہے. جسم کا ایک حصہ اگر اسلام کے دائرے کے اندر ہے تو پھر دوسرا حصہ باہر ہے. اگر کوئی مسلمان مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہے تو بھی وہ کھڑکی سے, دروازے سے ادھر ادھر جھانک رہا ہے. ہاں, اس معاملے میں ان کا طریقہ بہت اچھا ہے. اب دیکھیے, اچھا خاصا مسلمان ہے, لیکن لین دین میں, شادی بیاہ میں کس کے طور طریقے کو اپنا رہا ہے؟ اسلامی طور طریقے کو اپنا رہا ہے؟ نہیں اپنا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر پورے طریقے سے آپ داخل ہو جائیں, مکمل طریقے سے. اچھا, آپ اسلام کے اندر داخل ہوں گے تو شیطان آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلیے, شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے. انہ لکم عدو مبین, وہ تو کھلا ہوا بالکل دشمن ہے. میرے بھائی, مکمل طریقے سے ہمیں اور آپ کو اسلام کے اندر داخل ہونا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پوری زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. ہم سوئیں گے اسلامی طریقے سے, اسلام کا جو طور طریقہ ہے اسی طریقے سے ہمیں سونا پڑے گا. ہم جاگیں گے, ہم اٹھیں گے تو اسلامی طریقے سے, اسلام کے مطابق جاگیں گے. ہم پیشاب پخانے کے لیے جائیں گے تو اسلامی طریقہ ہونا چاہیے. ہم لین دین کریں گے تو اسلامی طریقہ ہونا چاہیے. ہم شادی بیاہ کریں گے تو اسلامی طریقہ ہونا چاہیے. مطلب اسلام کے رنگ میں ہمیں اور آپ کو پورے طریقے سے رنگ جانا ہے. یہ ہے مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہونا. قرآن حکیم کے اندر ایک اور آیت ہے, سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ رب العالمین کا رنگ, اور اللہ رب العالمین کے رنگ سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہو سکتا. تو اسلام کے رنگ میں, اللہ رب العالمین کے رنگ میں ہمیں اور آپ کو رنگ جانا ہے. کس طریقے سے ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ آج کیسا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے جانتے ہیں؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک گلاس لیجئے, گلاس, اس میں آپ پانی بھریے, پھر اوپر سے آپ رنگ ڈال دیجئے اس کے اندر. آپ دیکھیے کیا لگتا ہے, یہ جو رنگ ہے رنگ اوپر رہتا ہے؟ رنگ اوپر نہیں رہے گا, پانی کے ساتھ بالکل وہ خلط ملط ہو جائے گا. جس طریقے سے پانی نے رنگ کو قبول کر لیا, رنگ نے پانی کو قبول کر لیا, ہمارا تعلق بالکل اسلام کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے. کیسا ہو گیا جانتے ہیں؟ آپ پانی لیجئے, پانی, ایک گلاس پانی لیجئے, اس میں رنگ ڈالیے, پھر اوپر سے ایک پتھر بھی ڈال دیجئے. آج ہمارا تعلق بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق. جس طریقے سے پتھر نے پانی کو اور رنگ کو قبول نہیں کیا, جب تک وہ پانی کے اندر ہے لگتا ہے کہ ہاں رنگ کو قبول کیا, لیکن جیسے ہی آپ باہر نکالیں گے اس نے ذرہ برابر رنگ کو قبول نہیں کیا. آج ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ میرے بھائی ایسے ہی ہو گیا. ہم من مانی مسلمان ہو گئے, من چاہے مسلمان ہو گئے. اسلام کی کچھ باتوں کو ہم لیں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے, اور بہت ساری باتوں کو ہم اور آپ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہود و نصارہ کے اندر یہ غلطی تھی, ان کے اندر یہ علامت تھی کہ وہ لوگ تورات کے کچھ باتوں کو لیتے تھے اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے تھے. آج کا مسلمان بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے کہ اسلام کی کچھ باتوں کے اوپر وہ عمل کرتا ہے اور بہت ساری باتوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے. جو ان کو سزا ملی, اللہ رب العالمین نے آگے آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسلمان دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا, پھر آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا. تو ہمیں مکمل طریقے سے اسلام کے اندر میرے بھائی داخل ہونا ہے. سورۃ النساء کے اندر دو آیتیں ہیں, آیت نمبر 150 اور 151. اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن بعضهم ونکفر ببعض. کچھ لوگ ہیں,
کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں پھر تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا گیا کچھ نبیوں کے اوپر ایمان ہے اور کچھ نبیوں کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ آج کا مسلمان بالکل ایسے ہی ہو گیا، کچھ باتوں کو مانتے ہیں اور کچھ باتوں کو نہیں مانتے ہیں، بالکل بیچ و بیچ میں راستہ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں کہا اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں، حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائی تو پھر ایسا نہیں چلے گا کہ ہم اسلام کی کچھ باتوں کو لیں گے اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیں گے، کچھ چیزوں میں ہم یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا لیں گے، غلط ہے۔ یاد رکھیے ہم اور آپ یہود و نصارہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں نا، دوست سمجھتے ہیں تبھی تو ان کے سارے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر بار بار منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ مسلمانوں اے ایمان والو کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں، مسلمانوں سے کبھی بھی یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ما يود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، یہ یہود و نصارہ اسی طریقے سے مشرکین کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں اور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہو۔ یہ لوگ کب راضی ہوں گے جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب آپ ان کے دین کی مکمل طریقے سے پیروی کرنے لگیں گے پھر یہ لوگ آپ سے خوش ہوں گے، نہیں تو یہ لوگ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان لوگوں کو کبھی بھی آپ دوست نہ بنائیں۔ لیکن آج کا مسلمان آپ دیکھیے انہی لوگوں کو اپنا دوست بنا چکا ہے۔ اور دیکھیے ہماری پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، اسٹائل دیکھ لیجئے، بال کا اسٹائل دیکھ لیجئے، کپڑے کا اسٹائل دیکھ لیجئے، کھان پان کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے، مکمل طریقے سے ان کے رسم و رواج سے ملتا جلتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کا انسان بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے کس طریقے سے کھاتا ہے؟ کسی کو پتہ تک نہیں ہے، کسی کو معلوم تک نہیں ہے کہ بیٹھ کے کھائیں گے کیسے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ انگلیوں کو چاٹ کے کھانا چاہیے، پلیٹ کو بالکل صاف کر کے کھانا چاہیے، پتہ ہی نہیں ہے اسے۔ اور آج جس طریقے سے لوگوں کو دعوت ملتی ہے اور کھانے کے لیے جاتے ہیں، پھر دیکھیے کتنا سارا کھانا چھوڑ کے آتے ہیں پلیٹ میں۔ ہاں کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ لوگوں کی سوچ اس طرح ہو گیا ہے کہ اگر آپ پورا کھانا کھا لیں گے، انگلیوں کو چاٹ کے کھا لیں گے، پلیٹ کو صاف کر کے کھا لیں گے، تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ کہیں گے یار کب سے پتہ نہیں بھوکا ہے، کھانا ہی نہیں ملا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ سنت کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ لقمہ اگر نیچے گر جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ ہم اور آپ کھاتے ہیں، کھائیں گے کبھی نہیں کھائیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک مرتبہ کسی کے یہاں گئے، بڑے بڑے لوگ تھے، مہمان بن کے گئے، اب کھانے کے لیے بیٹھے، اب غریب آدمی ہے، اب کسی مالدار گھر میں اگر چلا جائے کھانے کے لیے تو ڈر کے کھانا پڑتا ہے، پتہ نہیں ان کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، کھانے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کیسے کھائیں گے، کیا کریں گے۔ بہرحال یہ دونوں صحابی رسول بیٹھے کھانے کے لیے، کھانا اٹھا رہے تھے، لقمہ منہ میں ڈال رہے تھے، نیچے گر گیا، اٹھا لیے، اس کے بعد پوچھ کے وہ کھانا کھانے لگے۔ بغل میں جو صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے اشارہ کرنے لگے اسے، مطلب اعتراض کرنے لگے، یار کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ یہ کھانا اٹھا کے کھا رہے، کیا سوچیں گے یہ لوگ، کیا سوچیں گے یہ لوگ۔ سمجھ رہے ہیں؟ صحابی رسول، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحابی رسول نے کہا کہ کیا ان بیوقوف لوگوں کی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دیں گے؟ جملہ سنیے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے کیا ہم نے جو سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔
میرے بھائی، ہم اور آپ آج کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے طور طریقے کو اپنائیں گے تو پھر ہمیں عزت ملے گی؟ نہیں نہیں، عزت نہیں ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ ہم دین کو صحیح طریقے سے اپنائیں گے، اللہ رب العالمین کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کریں گے، نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کریں گے، یاد رکھیے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی عزت دے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین عزت دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو جو عزت ملی ہے نا، عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اور اگر آج کا مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کوئی راستہ اپنائے، کوئی دوسرا راستہ اپنائے اور وہ سوچے کہ ہمیں عزت ملے گی اس راستے پہ، تو پھر کبھی بھی یاد رکھے کبھی بھی اسے عزت نہیں مل سکتی ہے، اللہ رب العالمین ذلیل اور رسوا کرے گا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا کے اندر ہر قوم کو اپنے مذہب پر فخر ہے سوائے مسلمان کے۔ لے کے جائیے اس جملے کو، آج ہر قوم کو، جتنی بھی ترقی یافتہ قوم ہے، ہر قوم کو اپنے مذہب پر، اپنے تہذیب و تمدن پر، اپنے کلچر پر فخر ہے، سوائے مسلمانوں کو۔ مسلمان کو فخر نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام کا طور طریقہ آپ کو نہیں پسند؟ اسلام کا تہذیب و تمدن آپ کو نہیں پسند؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے، شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہر چیز کا جو طریقہ بتایا وہ طریقہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ غیروں کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے، فخر ہے۔ سکھ لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے، ان لوگوں کو فخر ہے اپنے کلچر پر، اپنے تہذیب و تمدن پر۔ پوری دنیا کو وہ اپنے سامنے جھکا رہے ہیں، جی جھکا رہے ہیں۔ حکومت جھک رہی ہے ان کے سامنے، بنائے ہوئے قانون کے اندر بھی تبدیلی ہو جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سکھوں کی تعداد دنیا کے اندر کتنی ہے جانتے ہیں؟ دنیا کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 2,30,00,000 ہے۔ اگر بھارت دیش میں دیکھیں گے کمی بیشی بھی ہو سکتا ہے، بتایا جاتا ہے 1.7 ہے، یعنی ہمارے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ 10واں حصہ ہے۔ لیکن اب دیکھیے ان لوگوں کو اپنا کلچر، اپنا تہذیب و تمدن اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے، وہ لوگ اگر پی ایم بھی بن جائے نا، پرائم منسٹر بھی بن جائے، تو بھی وہ اپنی شناخت کو، اسی طریقے سے اپنی پہچان کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی جو مذہبی جو ان کا الگ امتیاز ہے، ان کی جو پہچان ہے، جیسے پیٹھا ہو گیا، وہ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ داڑھی کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں بھی تو ایک طریقہ دیا کہ مونچھ کو چھوٹا کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ ہم لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اگر پرائم منسٹر بھی بن جائے نا ان کے یہاں، تو بھی اس چیز کو چھوڑیں گے نہیں، چھوٹی تلوار لے کے وہ گھومیں گے۔ یہ جو اتوار کو ہم لوگ چھٹی کا دن مناتے ہیں، اتوار چھٹی کا دن، کیا یہ مسلمانوں کا ہے؟ مسلمانوں کا تہوار ہے یہ؟ کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ کرسچنوں کے یہاں سے آیا، عیسائیوں کے یہاں سے آیا؟ جی، انہیں فخر ہے اپنے مذہب پر۔ وہ کہنے لگے کہ ہم مانتے ہیں اسے، تمہیں بھی ماننا پڑے گا، اور سب کو منوا کے چھوڑا۔ انہوں نے سب کو منوا کے چھوڑا، ماننا پڑے گا۔ آج ہم اور آپ بھی مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ سب مان رہے ہیں۔ یہ نصارہ، یہ ہندو، ان لوگوں کو اپنے مذہب پر فخر ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنے مذہب پر فخر نہیں ہے۔ میرے بھائی، تو ہر ایک چیز میں ان کے مخالفت کرنا ہے۔ ابھی ہم نے بتایا کہ روزے جیسے عمل، روزے جیسی عبادت کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مخالفت ہونی چاہیے، اور جگہ جگہ کئی موقع پر اللہ کے نبی نے کہا خالف الیہود والنصارى، ان کے مخالفت کرو۔ ایک حدیث کے اندر بتایا گیا کہ وہ جوتی پہن کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ جوتی پہن کر، موزہ پہن کر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ پہنیے تو آپ پڑھیے۔ ایک مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص جوتی پہن کر بھی نماز پڑھے تو پھر پڑھنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسی مسجدوں میں اگر جوتی پہن کر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ مناسب ہے؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس وقت مسجدیں الگ ہوتی تھی، آج ماربل ہے، چٹائی ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، فرش ہے، تو پھر ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جنازے کی نماز کے لیے گئے، اس وقت اگر آپ جوتی پہن کر نماز پڑھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر ایک چیز میں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور مخالفت کرنا چاہیے. وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اندر بھی مخالفت کرو. مخالفت کیسے؟ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو سحری نہیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سحری کرو, سحری کر کے روزہ رکھنے میں بھی ان کی مخالفت کرو. اللہ الصمد. سمجھ رہے ہیں؟ تو مکمل طریقے سے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو اسلام کے اندر داخل ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. بہرحال ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.